ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2023 میں خالصتان کے حامی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں اس قتل کے پیچھے انڈین ایجنسیوں کے ہاتھ ہونے کا امکان ظاہر کیا۔ تاہم انڈیا نے نہ صرف ایسے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا بلکہ اس قتل میں کسی بھی کردار سے انکار کر دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب کسی ملک نے دوسرے کسی ملک پر انٹیلیجنس آپریشنز کا الزام لگایا ہو۔ ماضی میں انڈیا اور پاکستان کئی بار ایک دوسرے پر انٹیلیجنس مشن کے تحت مختلف سرگرمیاں کرنے کا الزام بھی لگا چکے ہیں۔ ایسے مشنز پر بات کی جائے اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں موساد کے 5 خطرناک مشنز کے بارے میں جنہوں نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی اور جو دنیا کے مختلف ممالک میں کیے گئے۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 1960 میں آپریشن فائنل کی۔ سن 1957 میں مغربی جرمنی کی ریاست ہیسے کے چیف پروسیکیوٹر فرز باور نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے رابطہ کر کے اطلاع دی کہ ایڈولف ایکمان زندہ ہے اور ارجنٹائن میں واقع ایک خفیہ اڈے میں مقیم ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل ایڈولف ایکمان ایک طویل عرصے تک ہٹلر کی بدنام زمانہ ریاستی خفیہ پولیس گسٹاپو میں جوئش ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے تھے۔ ان کے دور میں فائنل سولوشن یعنی آخری حل کے نام سے یہودیوں پر ظلم پر مبنی ایک انتہائی خطرناک پروگرام شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت جرمنی اور دیگر ہمسایہ ممالک میں مقیم ہزاروں یہودی شہریوں کو ان کے گھروں سے حراستی کیمپوں میں لے جا کر قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سن 1933 اور سن 1945 کے درمیان نازی جرمن حکومت اور ان کے حامیوں کی طرف سے ہولوکاسٹ کے تحت تقریباً 40 لاکھ سے زائد یورپی یہودیوں پر ریاستی سرپرستی میں منظم طور پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا اور انہیں قتل کیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد ایڈولف ایکمان کو 3 بار پکڑنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ ہر بار گرفتاری سے بال بال بچ نکلتے۔ تاہم نازی دور میں ان کا رتبہ کسی جنرل سے کم نہ تھا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے وہ ہٹلر کے سب سے قریبی ساتھیوں کو براہ راست رپورٹ کیا کرتے تھے۔ ارجنٹائن میں ایکمان کے روپوش ہونے کی خبر کی تصدیق ہونے کے بعد اسرائیل کے موساد کے سربراہ نے رفیع ایتان کو اس مشن کا کمانڈر مقرر کیا اور انہیں احکامات جاری کیے گئے کہ ایجنٹ انہیں زندہ پکڑ کر اسرائیل لانے کی کوشش کریں گے۔ موساد کی ٹیم نے بیونس آئرس میں ایک گھر کرائے پر لیا جسے خفیہ رکھنے کے لیے کیسل کا نام دیا گیا۔ اسی دوران یہ بات سامنے آئی کہ ارجنٹائن 20 مئی کو اپنی آزادی کی 150ویں سالگرہ منائے گا۔ اس خبر کے سامنے آنے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل بھی وزیر تعلیم عبا ابن کی قیادت میں ایک وفد ارجنٹینا بھیجے گا۔ انہیں وہاں لے جانے کے لیے اسرائیل کی ایئر لائن نے اپنے خصوصی طیارے وسپرنگ جائنٹ کا انتظام کیا۔ اس حوالے سے ایک منصوبہ تیار کیا گیا جس میں طے پایا کہ اسرائیلی وزیر تعلیم کے علم میں لائے بغیر ایکمان کو اغوا کر کے اس طیارے میں واپس اسرائیل لایا جائے۔ اس حوالے سے پہلے ریکی کر کے یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ ایکمان ہر شام تقریباً 7:40 پر بس نمبر 203 کے ذریعے گھر واپس آتے اور پھر اپنے گھر پہنچنے کے لیے تھوڑا فاصلہ پیدل طے کیا کرتے۔ اس معمول کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ یہ بنایا گیا کہ اس آپریشن میں 2 کاریں حصہ لیں گی اور انہیں ایک کار میں اغوا کر لیا جائے گا۔ ایکمان کو بس سے اترتے ہی اغوا کر لیا گیا۔ 20 مئی کی رات ایکمان کو اسرائیلی ایئر لائن کے کارکن کا لباس پہنایا گیا۔ زیف زکرونی کے نام سے ایک جعلی شناختی کارڈ ان کی جیب میں رکھا گیا اور اگلے دن ان کا طیارہ تل ابیب میں اترا۔
یہ خبر ان کے اسرائیل پہنچنے کے 2 دن بعد دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ کئی ماہ تک چلنے والے مقدمے میں 15 کیسز میں قصوروار پائے جانے کے بعد انہیں بالآخر موت کی سزا سنا دی گئی۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپریشن رتھ آف گاڈ کے بارے میں۔ یہ سال 1972 کا تھا اور جرمنی میں میونخ اولمپکس کھیلوں کے مقابلے جاری تھے۔ 5 ستمبر کی رات کو میونخ اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑی اپنے فلیٹ میں سو رہے تھے کہ اچانک پوری عمارت مشین گنوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ بلیک سپٹمبر لبریشن آرگنائزیشن کے 8 فلسطینی جنگجو کھلاڑیوں کے لباس پہن کر اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 11 اسرائیلی کھلاڑی اور ایک جرمن پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے صرف 2 دن بعد اسرائیل نے شام اور لبنان میں PLO کے 10 ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ کئی سال بعد جاری ہونے والی اسرائیلی پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسرائیل نے اس وقت دراصل کیا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت کی اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر نے جوابی کارروائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے انچارج موساد کے اس وقت کے سربراہ تھے۔ سائمن ریو کی کتاب ون ڈے ان سپٹمبر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے اس آپریشن کی تیاری میں ایک طویل وقت صرف کیا تھا تاکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چھپے میونخ کے حملہ آوروں کا پتہ چل سکے۔ اس وقت کے موساد کے سربراہ سائمن ریو لکھتے ہیں کہ 16 اکتوبر 1972 کو ایجنٹس نے PLO اٹلی کے نمائندے عبد الوائل زویتر کو روم میں ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو ایک طویل عرصے سے جاری مبینہ اسرائیلی انتقامی کارروائی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد 9 اپریل 1973 کو موساد نے بیروت میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا، جس میں اسرائیلی کمانڈوز میزائل کشتیوں اور گشت کرنے والی کشتیوں میں رات کو لبنان کے ایک سنسان ساحل پر پہنچے۔ اگلی دوپہر تک بلیک سپٹمبر لبریشن آرگنائزیشن کے روح رواں اور الفتح کے انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ محمد یوسف یا ابو یوسف کمال عدوان اور PLO کے ترجمان کمال ناصر ہلاک ہو چکے تھے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل نے یہ کارروائی اگلے 5 سال تک جاری رکھی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شام پر موساد کی گرفت کے حوالے سے موساد کے کردار پر۔ شام اور اسرائیل کے تعلقات 1960 کی دہائی میں خاصے خراب تھے۔ اسرائیل کی شمالی سرحد پر رہنے والی آبادیوں کو گولان کی پہاڑیوں پر شامی فوج کی طرف سے بار بار دھمکیاں مل رہی تھیں، جس سے اسرائیل میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شام میں اسرائیل کے خلاف بنائے جانے والے خفیہ سیاسی اور فوجی منصوبوں کا پتہ لگانے اور صحیح خبریں نکالنے کے لیے شام کے اندر ایک ایجنٹ کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے بالآخر ایک شخص کو تلاش کر لیا گیا۔ مصر میں پیدا ہونے والے ایلی کوہن شامی نژاد یہودیوں کے بیٹے تھے۔ ایلی کوہن نے اس سے قبل اسرائیلی خفیہ ایجنسی میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں بار انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ تاہم 1960 میں موساد نے ایلی کوہن کو بطور جاسوس بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں جاسوسی کی تربیت دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد ایلی کوہن کو شامی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر اپنی نئی شناخت بنانے کے لیے ارجنٹائن بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے خود کو شامی تارکین وطن کی بہت سی تنظیموں اور گروپوں میں شامل کروا لیا۔ اس دوران ایلی کوہن نے جہاں سفارتکاروں، سیاستدانوں اور اعلیٰ فوجی افسران سے دوستی کی، وہیں ان کا دوست ایک ایسا شخص بھی بنا جو بعد میں شام کے صدر کے عہدے پر فائز ہوا۔ سن 1962 میں شام کی سیاسی جماعت باعث نے شام میں حکومت بنائی اور کوہن کو
اسی موقع کی تلاش تھی۔ ارجنٹائن میں اپنے تعلقات کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وہ شام میں بہت سے اعلیٰ حکام کے معتمد بن گئے۔ مصنف مارک ای ورگو اپنی کتاب موساد 6 لینڈ مارک مشنز میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں کوہن کو ڈپٹی سیکرٹری آف ڈیفنس کا امیدوار بھی سمجھا جاتا تھا، اور وہ دمشق میں کسی بھی قسم کے تجارتی معاہدے یا ڈیل کر سکتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے شامی افسران کو مہنگے تحائف اور مہنگی شراب تحفے میں دیتے ہوئے ان سے تمام انٹیلیجنس معلومات حاصل کی اور انہیں موساد تک پہنچایا۔ ایلی کوہن نے سن 1964 میں اسرائیلی حکومت کو آگاہ کیا کہ شام دریائے اردن کے قریب ایک بڑی نہر بنا کر دراصل اسرائیل کی پانی کی سپلائی منقطع کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ موساد نے یہ اطلاع حکومت تک پہنچائی اور فوری طور پر اسرائیلی طیاروں نے پانی کے موڑنے والے آلات اور کیمپوں پر شدید بمباری کر کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ایلی کوہن نے شامی حکومت میں ایسی مداخلت کی تھی کہ وہ ایک بار شام اسرائیل سرحد کا معائنہ کرنے گئے اور کئی دنوں تک اعلیٰ فوجی افسران کے پاس بیٹھک جمائی۔ سرحدی حفاظت کی مکمل تفصیلات اور فوج کی اصل تعداد اور طاقت پھر خفیہ طور پر موساد کے ہاتھوں ہوتی اسرائیل پہنچ گئی۔ انٹیلیجنس کے افشا ہونے سے مایوس ہو کر شام کی انٹیلیجنس نے اتحادی سوویت یونین کے حکام سے مدد لی۔ 1965 میں ایلی کوہن کو شامی اور سوویت حکام نے انتہائی حساس سراغ رساں آلات کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو انٹیلیجنس پیغام بھیجتے ہوئے پکڑ لیا۔ کوہن کو سزائے موت سنائی گئی اور دارالحکومت دمشق کے وسط میں پھانسی دے دی گئی۔ کوہن کو آج بھی اسرائیل میں ایک محب وطن ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، بات ہو موساد کی اور ایران اسرائیل تعلقات پر بات نہ ہو تو کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ اسرائیل اور ایران کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تو یہ تعلقات بدترین ہی جانے جاتے ہیں، لیکن سن 2012 میں شائع ہونے والی کتاب موساد اسرائیل کی خفیہ سروس کے عظیم مشن میں نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کی انٹیلیجنس کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس ایجنسی نے کس طرح جیمز بانڈ کی فلموں کی طرح حقیقی زندگی میں خطرناک مشن انجام دیے۔ اس کتاب کے مصنفین مائیکل بارزوہر اور نسیم مشیل کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے اسرائیل نے ان کے سینٹری فیوجز کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے موساد نے مشرقی یورپی فرنٹ کمپنیاں قائم کی، جنہوں نے مبینہ طور پر ایران کو ناقص انسولیشن فروخت کی، جس کے استعمال کی وجہ سے ایران کے سینٹری فیوج بیکار ہو گئے۔ موساد اسرائیلی خفیہ سروس کا عظیم ترین مشن یہ بھی رپورٹ کرتا ہے کہ جنوری 2010 میں ایران کے جوہری پروگرام کے ایک مشیر کو ان کی کار کے قریب کھڑی ایک موٹر سائیکل میں چھپائے گئے ایک دھماکہ خیز آلے سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2011 میں ایرانی جوہری منصوبے کے سربراہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کے قریب سے گزرنے والے ایک موٹر سائیکل سوار نے گاڑی کی پچھلی ونڈ شیلڈ پر ایک چھوٹا سا آلہ چسپاں کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد آلہ پھٹ گیا، جس سے 45 سالہ ایٹمی سائنسدان ہلاک اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 2021 میں ایک ایرانی جوہری سائٹ پر یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب ایک بڑے دھماکے سے اس جگہ کی بجلی مکمل طور پر منقطع ہو گئی۔ ماہرین کی رائے ہے کہ بجلی کی کٹوتی موساد کا کام تھا، حالانکہ تنظیم نے کبھی
اس کی سرکاری سطح پر ذمہ داری قبول نہیں کی، اور آخر میں تقریباً 1 سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیل کی موساد ایجنسی پر تیونس میں مقیم اپنے ایک کمانڈر محمد الزواری کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا۔ در حقیقت 15 دسمبر 2016 کو محمد الزواری کو تیونس کے شہر سفیکس میں ان کی رہائش گاہ کے قریب چلتی کار سے چلائی جانے والی گولیوں سے نشانہ بنایا گیا۔ زواری ایک پیشہ ور ایروناٹیکل انجینئر تھے جنہوں نے حماس اور مبینہ طور پر حزب اللہ کے لیے مختلف قسم کے ڈرون ڈیزائن بھی کیے اور بنائے بھی۔ بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے بغیر پائلٹ کے ایک بحری جہاز بھی ڈیزائن کیا تھا جو پانی کے اندر سے دوسرے جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اگرچہ اس اطلاع کی کبھی بھی کسی ذرائع نے تصدیق نہیں کی۔ قاتلوں کی شناخت کے لیے کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل سکے، اور جو کچھ ملا وہ ایک موبائل فون کی سم اور کرائے کی گاڑی تھی جو کسی تیسرے شخص کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ حماس کے ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ماہرین کی ہلاکت کو اس سے پہلے کی کارروائیوں سے مختلف کہا جاتا تھا، کیونکہ موساد نے مبینہ طور پر نہ صرف حملہ آوروں کو بلکہ ان کے پیچھے موجود سپورٹ سسٹم کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دوستوں، یہ کچھ مشہور آپریشنز تھے جن کا ذکر ہوتا آیا ہے۔ حال ہی میں ایران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ پر حملہ اور ان کی شہادت پر ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔